جی جی، پہلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور عقائد سے متعلق ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث کے الفاظ یہی ہیں، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ یعنی دنیا کی نعمتیں کتنی ہی عظیم اور کتنی ہی زیادہ ہوں، اس کے دن کتنے ہی بہتر ہوں، اس کی رہائش، دنیا کی رہائش کتنی پختہ عالیشان پرعیش ہو، آرام دہ ہو، یہ سب مومن کے لیے قید خانے کے طور پر ہے، کیونکہ ایک مومن شخص اس سے بہتر اور مکمل اور عظیم نعمت پر نگاہ رکھتا ہے، اور وہ ہے آخرت، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیا میں کافر شخص اللہ کی دنیاوی نعمتوں کو پورے طور سے پاتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں کافر کو جو نعمت ملتی ہیں وہ بطور مہلت اور چھوٹ کے ملتی ہیں۔ دنیا میں مومن کی جنت اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اس کی طرف پلٹنا ہے اور اس سے خوش ہونا ہے اور اس اللہ کی ہی محبت سے دل کو بھرنا ہے اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا ہے، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ یہ جو ہے دنیا میں مومن کا کام۔ اب جو لوگ بے ایمان سے دور ہیں اور وہ ایسی ہی زندگی گزار رہے ہیں، وہ کتنی ہی مزے لے لیں، لیکن آخرت کے مقابلے میں ان کے یہ مزے ختم ہو جانے والے ہیں، اور اس لیے فرمایا گیا آخرت کے مقابلے میں، کیونکہ کافروں کو، غیر ایمان والوں کو دوزخ میں اس قدر سختیاں، اس قدر سخت عظیم عذاب ہوں گے، جس کی وجہ سے دنیا کی جو تھوڑی بہت ناخوشگواریاں، غم، فکر، حالات وغیرہ، یہ سب جو ہے دوزخ کے سخت عذاب کے مقابلے میں گویا کہ ان کے لیے جنت ہے۔ تو یہ حدیث تھی، اور اس میں بڑی توجہ کے ساتھ ایمان والوں کو یہ دلایا کہ دنیا جو ہے، آپ یہاں پر پریشانی آئے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے، جیسے کہ ایک قیدی، اس کو یہ احساس رہتا ہے ہر دم کہ مجھے یہاں سے جانا ہے، یہاں کی پریشانیاں اور یہاں کی تکلیفیں اور یہاں کی مشقتیں عارضی ہیں۔ اسی طریقے سے مومن کے اوپر جو پریشانیاں، حالات آتے ہیں، اس کو یہ سمجھنا چاہیے یہ سب عارضی ہیں اور یہ سب ختم ہونے والی ہیں۔ اسی مجھے کیا ہے، آخر کار مجھے اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اس لیے اس حدیث میں گویا کہ مومن کو ایک نصیحت کی گئی ہے۔ اور دوسری حدیث ہے جو معاملات سے متعلق ہے اور معاشرت سے بھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی حدیث ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں ہی ہیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم شہوتوں سے گھیر دی گئی ہے اور جنت تکالیف سے گھیر دی گئی ہے۔ شہوت سے مقصود انسان کے دل میں ہونے والی خواہشات اور رغبتیں ہیں، جیسے کہ جو اس کو برائی کی طرف لے جاتی ہیں، جیسے زنا ہے، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا ہے، اور دوسروں کے حقوق کو کھانا ہے، ناحق طور پر دوسروں کے مال کو کھانے ہیں، تو یہ شہوات ہے۔ اور مکارہ جو آیا ہے کہ دوزخ کو، جنت کو تکالیف سے گھیر دیا ہے، مکارہ سے مقصد
عبادت کے وقت حاصل ہونے والی مشقتیں ہیں، جیسے نمازوں کے لیے جانا، خاص طور سے سخت سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے فجر کے وقت مکمل وضو کر کے جانا، نہانے کی ضرورت ہو تو نہانا، گرمیوں میں روزے رکھنا، اللہ کی راہ میں اپنا محنت سے کمایا ہوا پسینے کی کمائی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور پریشانیوں پہ صبر کرنا، یہ جو ہے مکارہ ہیں، یہ تکالیف ہیں، شہوتوں کو جہنم میں داخل ہونے کا سبب بنایا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی شہوتیں، خواہشیں، چاہتے ہیں، جو سب گناہوں کی طرف، جیسے کہ نشاور چیز کا استعمال ہے، دوسرے کا حق ہڑپ کر جانا ہے، یہ جو ہے شہوتیں ہیں، شہوتیں خواہشوں کو جہنم میں داخل ہونے کا سبب بنایا گیا، لہذا یہ شہوتیں اس جہنم کے لیے ایک دیوار کی حیثیت سے ہے، جو شخص اسے توڑ کر اندر گھس گیا وہ اس سے داخل ہو گیا، اور جو اس سے رکا رہا وہ دوزخ سے دور رہے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تکالیف سے گھیر دی گئی ہے، جو شخص جنت کا ارادہ رکھتا ہے اسے عبادتوں کو انجام دینے کی مشقت کو برداشت کرنا پڑے گا، اور ان کی ادائیگی پر صبر و تحمل سے کام لینا پڑے گا، جلدی ہی اس کا نفس اس سے مانوس بھی ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ اس چیز میں، یعنی اللہ کی عبادت کی ادائیگی میں راحت محسوس کرے گا، جسے اللہ اس کے رسول کو پسند ہو، وہ اللہ تعالی وہ ان عبادات پر آنے والی مشقتوں کو، دشواریوں کو کیا ہے بخوشی اختیار کرتا ہے، اور اس طریقے سے وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس حدیث میں فرمایا مسلمان کا اس چیز پر اکتفا کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی سامان میں اس کے لیے جائز قرار دیا ہے، وہ اس کو استعمال کرے، اور جن چیزوں کو منع کیا ہے، حرام کہا ہے، ان کی خواہشیں اگر دل میں اٹھے، دل چاہے تو ان سے اس کے باوجود اپنے آپ کو روکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی میں مشغول رہے، جو دو سے انشاءاللہ جنت کی نعمتوں تک پہنچا دے گی۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے کثرت سے جنت کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور دوزخ سے پناہ چاہو، اور فرمایا کہ جنت میں بھی جنت الفردوس کو مانگو۔ جنت الفردوس جو ہے بہت اعلیٰ درجے کی جنت ہے، جنت الفردوس، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی تم جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ لہذا یہ جو کہتے ہیں، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے اپنے آپ کو جنتی کہتے ہیں، اور بلا دھڑک ایک مومن کو، ایک کلمہ پڑھنے والے کو بلا کسی ڈر اور جھجک کے وہ دوزخی کہہ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے، اس حدیث کی روشنی میں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمیں جنت کی امید کرنا چاہیے، جنت اللہ سے مانگنا چاہیے، جنت کی دعوے داری ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہیں پتا ہمارا خاتمہ کس چیز پر ہو، اور اللہ کے ہاں جو اعتبار ہے وہ زندگی کے آخری مرحلے کا ہے، جس میں جو ہے بندہ جس حالت میں دنیا سے گیا اس حالت کا اعتبار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان و کفر کے اعتبار سے چار طرح کے انسان ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پوری زندگی کفر میں ڈوبے رہے، لیکن مرتے وقت جو ہے ان کو کلمہ نصیب ہو گیا، ایمان لے آئے تو ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایمان والے، زندگی پوری ایمان پہ گزاری، اسلام کے اکارڈنگ گزاری، لیکن زندگی کے کسی موڑ پر یا مرتے وقت جو ہے انہوں نے کوئی بات ایسی کہہ دی جس کی وجہ سے ان کا ایمان چلا گیا۔ بہرحال تو اللہ کے یہاں ایمان پر خاتمہ اگر ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور یہی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے بلا کسی وجہ کے اور کسی ریزن سے کسی کو بے ایمان کہہ دینا، دوزخی کہہ دینا بالکل قطعاً درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے معاشرت سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے۔ صحاباؤں میں ایک صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہے جن سے بکثرت حدیثیں منقول ہیں۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. تلقین کے معنی کیا ہے کہ آتے ہیں؟ تلقین کے معنی تعلیم یعنی سکھانے کے آتے ہیں، اور تفہیم کو بھی تلقین کہتے ہیں یعنی سمجھانے کو بھی تلقین کہتے ہیں. میت کو تلقین کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس ایسے شخص کا ہونا جو لا الہ الا اللہ کو زبان سے کہے. اور میت سے مراد اس حدیث میں وہ شخص ہے جس پر موت کے آثار طاری ہو چکے ہوں. انسان کو موت کے وقت کلمہ اخلاص کی تلقین کرنا مستحب ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا مستحب ہے، تاکہ اس کلمے پر اس کا خاتمہ ہو اور یہی اس کی آخری گفتگو ہو. اور جس شخص کی دنیا کی سب سے آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ حدیث ہے من کان کلام آخری لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا دنیا میں آخری کلام آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا. لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے کی شریعت میں اجازت دی ہے، اگرچہ میت کافر ہی کیوں نہ ہو. چنانچہ بعض غیر ایمان والوں کے روح نہیں نکلتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو ان کے پنڈت وغیرہ کو بلایا جاتا ہے، وہ انکہی کہلواتے ہیں. انکہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو، وہ انکہی کہلواتے ہیں، اس لیے ان کو ان کی روح نکل جاتی ہے. بہرحال اگر اگرچہ کوئی میت کافر ہو، اس کی روح نکلنے سے پہلے اسے کہلا لیا تو کلمہ پڑھوا دیا تو اس کا یہ کلمہ پڑھنا اس کے لیے فائدہ مند ہوگا. اگرچہ اسے اس کے گناہوں کا عذاب دیا جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کیا، لیکن حضرت ابو طالب ایمان نہیں لے کر آئے. اسی طریقے سے سیرت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی بچہ آیا کرتا تھا، یہودی غلام تھا جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا. لیکن جب اس کی طبیعت خراب ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے گئے. بالکل وہ موت کے آخری اسٹیج پر تھا. پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا تو اس بچے نے اپنے ابا کی طرف دیکھا. اس یہودی بچے کے ابا نے یہ کہا ٹھیک ہے بیٹا، جو محمد کہہ رہے ہیں وہ پڑھ لو. چنانچہ اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا اور اس طریقے سے اس کا انتقال جو ہوا وہ کلمے کی حالت میں ہوا. لہذا تو یہ پتہ چلا کہ کلمہ کہلوانا نہیں چاہیے، بلکہ مریض کی حالت کا اندازہ کرتے ہوئے اس کے پاس جو ہے کہنا چاہیے. کہنے کا حکم کہنے کا اس کو حکم نہ دیا جائے بلکہ خود پڑھے، تاکہ میت جو جس پر موت طاری ہے وہ خود بخود سن کر کلمہ پڑھنے والا بن جائے. اور اسی طریقے سے اگر اس کی حالت بڑی سخت ہے، یعنی اس پر موت کی وجہ سے زیادہ بے چینی ہے، تو زیادہ زور زور سے کلمہ نہ کہیں بلکہ آہستہ آہستہ کہیں. اور اگر اس کی حالت جو شخص مرنے کے قریب ہے اس کی حالت بالکل نارمل ہے تو ایسی صورت میں اس کو پڑھوایا بھی جا سکتا ہے کلمہ. بہرحال یہ حدیث ہو گئی. اسی طریقے سے اللہ کا عبادات سے متعلق ایک حدیث اور ہے، اور وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ان انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کا ہر بیٹا غلطی کرتا ہے، مگر ان میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کرے. بھول چوک ہر کوئی کرتا ہے، خطا نسیان بھول چوک سب سے ہوتی ہے. ہاں کوئی کم کرتا ہے کوئی زیادہ کرتا ہے، لیکن خطا کاروں اور بھول چوک کرنے والوں میں
سب سے اچھا وہ ہے کہ جب اسے اپنی غلطی اور بھول اور غلط کا احساس از خود ہو جائے، یا کوئی دوسرا احساس دلا دے، یا دینی بیانات کو سن کر، یا دینی کتاب پڑھ کر، یا قرآن کریم کے ترجمے کو پڑھ کر اپنی غلطی سے کا احساس ہو جائے اور گناہ پتہ لگ جائے، تو اسے وہ توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ ایسے لوگوں کو قرآن مجید میں توابین کہا گیا ہے، یعنی گناہ سے پلٹ آنے والے اور گناہ کو یاد کر کے استغفار کرنے والے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، یا کہ اے لوگو تم اللہ سے توبہ کرو۔ ایک حدیث، ایک آیت میں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ سے توبہ کرو، سچی پکی توبہ کرو۔ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو تم سے معاف کر دے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو بہرحال اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے، اور اللہ کی طرف سے توبہ ایسی زبردست گفٹ اور تحفے والی چیز ہے گناہ گار بندوں کے لیے کہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہی ہے، لیکن پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہذا کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ گار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور فضل اور اس کی بخشش سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور احساس ہوتے ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا ہر آدمی، کل ابن آدم، آدم کا ہر بیٹا، آدم کا ہر آدمی ہے جو ہے خطاء، گناہ گار ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے۔ وخیر الخطائین، اور بہترین غلطی کرنے والا التوابون، توبہ کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے توبہ سے ہی متعلق، توبہ کی برکت سے متعلق اور ایک حدیث ہے، بہت چھوٹی سی ہے، آپ کو میں نے پڑھائی، شاید آپ کو بتائی بھی تھی۔ عن عبداللہ ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ اس حدیث پاک میں بھی توبہ کرنے والوں کے لیے بڑی بشارت و خوشخبری دی ہے۔ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ گناہ گاروں کے لیے یہ ارشاد بھی بڑی ڈھارس اور تسلی کی بات ہے۔ ہم میں سے ہر ایک گناہ گار کو یہ سمجھنا چاہیے کہ توبہ کے معنی گال پر چانٹے رکھنا یا ہاتھ رکھ کر تھپا مار لینا یا توبہ توبہ کہہ لینا نہیں ہے، بلکہ توبہ کے اصلی معنی تو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اس بات کا عہد کرے، اس بات کا عزم کرے کہ جو میں نے غلط کیا ہے اب میں بالکل نہیں کروں گا، اور جو گناہ اس سے ہو گیا ہے اسے چھوڑ دے اور اس پہ پچھتاوے۔ اسی طریقے سے یہ حدیث ہو گئی۔ اسی طریقے سے عبادات سے متعلق اور وہ معاشرت سے متعلق ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يستر عبدا في الدنيا الا ستره الله يوم القيامة۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص دنیا میں کسی کا عیب چھپاوے گا اللہ تعالیٰ اس کا عیب قیامت کے دن چھپائے گا۔ یہ بڑی سادہ اور بہت آسان نیکی ہوتی ہے کہ کسی میں ہم کو کوئی عیب اور برائی دیکھی، ہم نے دیکھ لیا کہ فلاں کے اندر کوئی برائی ہے، کوئی عیب ہے، تو اس کے سدھارنے کی فکر کی جا سکتی ہے، مگر اس کی
اس کو پھیلانا نہیں چاہیے، یعنی کسی کے عیب کو ادھر ادھر ظاہر کرتے ہوئے نہیں پھرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کے عیب قیامت کے دن چھپائے جائے تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ دنیا میں وہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے۔ آسانی سے حاصل ہونے والی اس نیکی کو ہر کوئی کر سکتا ہے، اور ہم سوچے کہ ہمارے اللہ نے ہمارے کتنی نیکیوں پر، ہمارے کتنے گناہوں پر، کتنے جرموں پر پردہ ڈال رکھا ہے،